عجل فرجهم بار دیگر بھی صلوات پر محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی دل علی وجوب وجودہ افتقار الممکنات وعلی علمہ وقدرتہ احکام المصنوعات المتعالی عن مشابہت الجسمانیات المنزہ بجلال قدسہ عن مناسبت الناقصات ونحمدہ حمدا یملأ اقطار الارض والسماوات ونشکرہ شکرا علی نعمہ الظاہرات والمتواترات ونستعینہ فی دفع البأساء وکشف الضراء فی جمیع الحالات ثم الصلاۃ والسلام علی حبیبہ ورسولہ سید النبیین وخاتم المرسلین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد الذی و محمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح شاہد حاشر رشید مشہود بشیر نذیر داع شاف مہد ماہ منج نبی رسول امی تہامی ہاشمی ابتہی عزیز حریص علیکم رؤوف الرحیم طٰ مجتبیٰ تاسین مرتضی حامی مصطفیٰ یاسین اولا ولی مدثر متین مصدق طیب ناصر منصور مصباح عامر حجازی نزاری قرشی مغری نبی التوبہ حافظ کامل صادق امین عبداللہ کلیم اللہ نجی اللہ صفی اللہ خاتم الانبیاء کے نام پہ بلند صلوات صاحب الآیات والبینات المکمل بطریقتہ وشریعتہ سائر الکمالات ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم من الزلات صلاۃ تتعاقب علیہم کتعاقب الآنات لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین والسماوات حجت ابن الحسن العسکری عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بارم آقا جہاں کہیں بھی ہمارا سلام الذی بیمنہ رزق الارضین والسماوات واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعلی مبغضیہم وعلی قاتلیہم وعلی غاصبی حقوقہم من الآن الی یوم الحساب اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب وکتابہ مجمع الآیات بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس دعات سے آغاز کر رہے ہیں آج کی اس گفتگو کا کہ پروردگار عالم بحق محمد و آل الطیبین اس مرحوم اور جن مرحومین کے لیے آج کی یہ عبادت ہو رہی ہے، میرا مالک ان کے اگر کوئی گناہان کبیرہ صغیرہ تھے تو معاف فرمائے، ان کی قبروں کو محمد و آل محمد علیہ السلام کے نور سے معطر و منور فرمائے، جنت الفردوس میں مقام عالی عطا فرمائے، روز محشر محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔
جتنے بھی احباب حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، میرا مالک سب کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے۔ آپ جس دروازے پہ آئے ہیں یہ دروازہ باب اللہ کہلاتا ہے، خدا کا دروازہ، باب حطہ کہلاتا ہے۔ میرا مالک اس بیت الحزن کے صدقے یہاں پہ محمد و آل محمد علیہ السلام سے منسوب جو گھر ہے، اس کے صدقے آپ سب کی دلی مرادیں پوری ہوں، آپ میں سے جو ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہوں، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور ہو، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں۔ بالاخص ذیل سے خاص پیغام ہے آپ کے لیے، دعا کے لیے۔ ہمارے وہ بچے ہی کہوں کہ جو بالاخص مذہبی حوالے سے اسیر ہیں، میرا مالک انہیں رہائی نصیب فرمائے، اور جو مریض ہیں میرا مالک انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ خصوصاً محترم سید اسرار حسین شاہ صاحب بیمار ہیں، میرا مالک انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جو طبیعت کی خرابی کی وجہ سے بلند آواز سے صلوات نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ان کی طبیعت اور صحت کی بحالی کے لیے ایک صلوات۔ جو احباب حضرات میری پہلی گفتگو میں موجود نہیں تھے، 2 لائنوں میں اس کو خلاصہ کر کے سلسلہ کلام کو جوڑ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان مرکب ہے بڑی 3 چیزوں سے، ایک ہے روح، ایک ہے بدن، اور ایک ہے نفس۔ قرآن مجید نے کہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، اس لیے کہ نہ روح کو موت آتی ہے، روح نکلنے کے بعد یا وادی سلام میں چلی جاتی ہے یا وادی برہوت میں، اور نہ ہی بدن کو موت آتی ہے۔ بدن خاک میں خاک ضرور ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ذرات جو ہیں وہ بہرحال موجود رہتے ہیں۔ نفس کو موت آتی ہے۔ نفس کیا ہے؟ ایک لفظ میں معصوم نے اس کی تشریح کی ہے، فرمایا روح اور بدن کے درمیانی رابطے کا نام ہے نفس۔ روح اور بدن کے درمیانی رابطے کا نام ہے نفس۔ نفس کی قرآن مجید میں ارتقاء کے لحاظ سے 4 قسمیں بیان فرمائیں: نفس زکیہ، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ یہ گفتگو تھی ہماری پچھلی۔ میں نے عرض کیا کہ 2 لائنوں میں اس کا میں نے خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ خداوند متعال نے جو تاکید کی ہے، جو خلاصہ ہے الحمد سے لے کر والناس تک، وہ یہ ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ نفس زکیہ کی پیروی کرو، وہ یہ نہیں کہتا کہ نفس امارہ کی پیروی کرو، وہ یہ نہیں کہتا کہ نفس لوامہ کی پیروی کرو۔ اگر وہ کہتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ نفس مطمئنہ کی پیروی کرو۔ زندگی ایسے گزارو جیسے نفس مطمئنہ والے گزار گئے، یا نفس مطمئنہ والے گزار رہے ہیں۔ اچھا، یہ گفتگو تو اپنی جگہ کہ نفس مطمئنہ ہوتا کیا ہے، وہ چونکہ وقت نہیں ہے، ابھی بہت کم وقت جو ہے وہ میرے نصیب میں آیا ہے، 1:45 ہو رہا ہے، تو ہم نے 1 سوا 1 بجے تک یہ پروگرام اختتام پذیر کرنا ہے۔ اس لیے میں نفس مطمئنہ کی تفسیر اور تشریح میں نہیں جاتا۔ نفس مطمئنہ کا مصداق بتانا ہے آپ کو۔ نفس مطمئنہ کا مصداق کون ہے؟ نفس مطمئنہ۔ ایک ہے نفس مطمئنہ کی تعریف کہ نفس مطمئنہ ہوتا کیا ہے، ایک یہ ہے کہ اس کا مصداق کون ہے۔ سورہ توبہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 111، 111۔ جو لوگ ماشاء اللہ کے حوالے سے
معلومات رکھتے ہیں نا، ان کو یہ عدد بڑی اچھی طرح یاد ہوتا ہے۔ 111 برگیڈ، 111 111 نمبر جو ہے وہ آیت ہے سورہ توبہ۔ ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم، اللہ نے ایک سودا کیا تھا، اللہ نے خرید لیے مومنوں سے ان کے نفس بھی اور ان کے مال بھی۔ میں نے اس کیا نا ذہن نشین رہے کہ اللہ نفس زکیہ کا بھی خریدار نہیں ہے، اللہ نفس امارہ کا بھی خریدار نہیں ہے، نفس لوامہ کا بھی خریدار نہیں ہے۔ اللہ کا خریدار ہے تو کس کا؟ نفس مطمئنہ۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ اس کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس بھی خرید لیے، واموالہم، ان کے اموال بھی خرید لیے، بدلے میں ان کو کیا دیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ان کو جنت کا مالک بنا دیا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ان کو جنت میں گھر دے دیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جنت میں گھر دے دیا۔ جنت دیکھیں نا، کسی کوئی بھی کالونی ہو، کسی کالونی میں آپ کو گھر مل جانا اور بات ہے، مگر اس پوری کالونی کا مالک ہو جانا اور بات ہے۔ اللہ نے یہ کہا میں نے ان کو جنت کا مالک بنا دیا۔ کیوں جنت کا مالک بنایا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اس لیے کہ انہوں نے، میں مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں اس کا، انہوں نے جب بھی جنگ کی خدا کے لیے کی، انہیں جب بھی جہاد کیا خدا کے لیے کیا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، ہوا کیا پھر؟ فَيَقْتُلُونَ، جب بھی کسی کو قتل کیا خدا کے لیے کیا، خود بھی قتل ہو گئے تو خدا کے لیے قتل ہو گئے۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، ہمارا ان سے جو وعدہ تھا نا، یہ ہم نے تورات میں بھی لکھا، یہ ہم نے انجیل میں بھی لکھا، یہ ہم نے قرآن میں بھی لکھا۔ خدا کی قسم اگر بات جہاں تک ختم ہو گئی ہوتی نا تو کچھ اور بات تھی، بات آگے چلیے اور ارشاد ہو رہا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ، کون تھے یہ لوگ؟ جنہوں نے رب ذوالجلال سے کیا ہوا عہد پورا کیا۔ من اللہ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، ان کو خوشخبری ہو اس خرید و فروخت کی جو انہوں نے اللہ سے کی، ان کو خوشخبری ہو اس سودے کی جو انہوں نے کس سے کیا؟ اللہ سے کیا۔ بھئی اللہ سے کب اور کس نے سودا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، سودا تب ہوا تھا جب کوئی نبی کے بستر پہ، سودا تب ہوا تھا جب کوئی نبی کے بستر پہ سو گیا تھا، اس نے اپنی جان کا سودا کیا تھا۔ اس آیت میں سب سے پہلے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، بات نفس کی ہو رہی تھی کہ ان کا سودا ہوا اللہ سے، کس چیز کا؟ نفس کا۔ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ نے ان سے ان کا نفس خرید لیا، بدلے میں کیا دیا؟ اس آیت میں، یعنی جو میں نے آیت پڑھی اس میں نے بدلے میں جنت کا مالک بنایا۔ فرمایا جنت تو ایک جزوی چیز ہے نا، ہم نے اپنی مرضیوں کا انہیں مالک بنا دیا۔
ہم نے اپنی انہیں مرضیوں کا مالک بنا دیا. چونکہ بات مختصر تھی نا، بہت سارے لوگوں تک بات پہنچی نہیں، بات واضح بھی نہیں ہوئی. بھئی یہ کیا بات ہوئی، مرضیوں کا مالک بنا دیا؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو سید محسن نقوی شہید کے کچھ اشعار ہیں جو خرید و فروخت ہوئی ہے نا مولا کائنات کی بستر رسول پہ سو کے اللہ تعالیٰ سے جو خرید و فروخت ہوئی ہے، وہ چند اشعار نہ میں پڑھ دوں آپ کی خدمت میں تاکہ گل ہو اور ذرا واضح ہو جائے. بات اتنی معمولی نہیں ہے، چونکہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں نا، اس لیے آپ کو عادت ہے، تو اس لیے آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. یہ ان سے پوچھیں جو پہلی بار سنتے ہیں اس بات کو. قبلہ ہم بھی یہ تنظیمی حوالے سے باتیں گزرتی رہتی ہیں، کئی جگہ پہ خطرہ ہوتا ہے نا امام بارگاہ کا، مسجد کا، تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں بچے تحفظ کے لیے، ہم بھی ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ یقین مانیں کئی دفعہ ایسے ہوا، یہ دو قصوں میں اس طرح کے واقعہ ہوتا. کچھ اب آپ تشریف فرما ہیں، شریف تشریف فرما میں پتہ ہے. تو نصف شب کو جوانوں نے کہا کہ اگر صاحب آپ تھوڑی دیر آرام کریں، ہم ہیں یہاں پہ، جتنا ٹائم آپ نے ہمارے ساتھ گزارنا تھا گزار لیا، آپ بیٹھیں اب، یا آپ جو ہے ذرا آرام کریں. خدا کی قسم ہے نیندر نہیں آندی. کیوں بھلا؟ بس کسی لمحے بھی ہو سکتا حملہ ہو جائے، کسی لمحے بھی کلاشنکوف کا برس چل جائے اور بندہ مر جائے. نیند کہاں آتی ہے اس وقت؟ اب پوچھنے والے نے پوچھا، یا علی، ہر رات کو 1000 نماز پڑھ کے سونے والے علی ابن ابی طالب، کیا کسی رات آپ سوئے بھی ہیں؟ فرمایا ہاں، شب ہجرت. وہ شب ہجرت کس طرح سو گئے اب نبی کریم کی بستر پہ؟ حالانکہ موت کا سماں تھا، اس وقت تو نیند آتی نہیں ہے. ذرا غور کیجئے گا، اللہ سودا کر رہا ہے اور یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں. فرمایا کہ نبی کریم نے جب مجھے کہا تھا نا، یا علی بستر پہ سونا ہے، میرے بستر پہ سونا ہے آج کی رات، میں نے پوچھا خیریت ہے جناب؟ فرمایا بالکل خیریت ہے، اور خیریت نہیں بھی ہے. آج مجھے حکم ملا ہے کہ ہجرت کر جانی ہے، اور ان لوگوں کا، کفار کا، مشرکین کا پروگرام ہے مجھے مارنے کا، قتل کرنے کا، تو آپ نے میرے بستر پہ سونا ہے. جواب ذرا ملاحظہ فرمائیے. یا رسول اللہ، اگر میں سو جاؤں گا آپ کے بستر پہ، آپ بچ جائیں گے نا؟ آپ بچ جائیں گے نا؟ فرمایا ہاں میں بچ جاؤں گا. اچھا ٹھیک ہے، بسم اللہ، سوئیں گے. یہ نہیں پوچھا کہ میں بچ جاؤں گا، یہ نہیں، میں شہید ہو جاؤں گا، یہ نہیں، آپ بچ جائیں گے، ہم بچ جائیں گے، بسم اللہ سوئیں گے. اب مولا کائنات فرماتے ہیں اس کے بعد نبی کریم نے فرمایا، یا علی، کل کفار و مشرکین کی جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ دے کے میرے پاس مدینہ منورہ پہنچ جانا. نہیں غور کیا آپ نے، گہرائی کی طرف نہیں غور کیا آپ نے. یہ امانتیں دے کے میرے پاس مدینہ منورہ پہنچ جانا. علی ابن ابی طالب جانتے ہیں مشرق مغرب ہو سکتی ہے، مغرب مشرق ہو سکتی ہے، شمال جنوب ہو سکتی ہے، جنوب شمال ہو سکتا ہے، مگر مخبر صادق محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بدل نہیں سکتے. وہ تقدیر خدا ہے. مجھے کچھ نہیں ہوگا، مجھے کل مدینے پہنچنا ہے، لہذا میں بڑے سکون کے ساتھ سویا ہوں. تھوڑی مہربانی تسی نعرہ مار دیتا، ورنہ باقی سارا نے صبح توجہ نہیں ہوئی. یا علی مشکلم پہ کشا علی. اب مولا کائنات علیہ السلام آرام فرما ہے نبی کریم کے بستر پہ، چادر اوڑی ہوئی ہے. اس میں مزید تفصیل میں نہیں جاتا، میں نے عرض کیا مجھے اختصار کرنا ہے. بس سرحانے جناب جبرائیل نے
پائنتی جناب میکائیل ہے۔ اللہ فخر و مباحات کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے جبرائیل میں نے تمہارا اور حضرت میکائیل کا آپس میں صیغہ اخوت پڑھا ہے، دونوں کو بھائی بنایا ہے، تم میں سے کوئی بھائی ایسا ہے جو اپنی زندگی دوسرے بھائی کو دے دے؟ جواب میں خاموشی رہی۔ پھر میں دیکھو زمین پہ کتنی عظیم ہے یہ میری مخلوق کہ علی ابن ابی طالب اپنی جان قربان کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں محمد مصطفیٰ کے لیے۔ اللہ فخر و مباحات کر رہا ہے۔ اچھا، اب وہ یہاں پہ تخیل پیش کیا محسن نقوی شہید نے کہ یہ سودا ہو رہا ہے، اب ادھر کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ شب ہجرت ہو کیا رہا، اس طرف سے آواز آ رہی ہے رب ذوالجلال کی طرف سے، اچھا توجہ کیجئے گا ان اشعار میں اس نے کہا اور اس نے کہا، یہ اگر آپ کو سمجھ آئی نا تو اندر کی بات بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس نے کہا کہ مجھ کو یہ سونا پسند ہے، اس نے کہا آج کی رات کو مولا کائنات علیہ السلام سے کسی نے کہا تھا نا کہ یا علی آج آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ فرمایا آج نماز عبادت نہیں تھی، سونا عبادت تھا۔ اس نے کہا کہ مجھ کو یہ سونا پسند ہے، اس نے کہا یہ جنس ہی اتنی بلند ہے۔ سونا کو معمولی سونا تو نہیں ہے نا آج کی شب، سونا ہے اور سوئے ہیں جناب علی ابن ابی طالب۔ فرمایا کسی نے کہا کہ یا علی تانوں ڈر نہیں لگا اتنے آپ سکون کے ساتھ سوئے؟ فرمایا ڈر اسے لگتا ہے جس کی جان اپنی ہو، ہم نے تو جان سپرد کر لی تھی، سودا ادھر ہو گیا نا۔ اس نے کہا مجھ کو یہ سونا پسند ہے، اس نے کہا کہ یہ جنس ہی اتنی بلند ہے۔ اچھا، اس نے کہا یہ جنس پہ چادر ہے کس لیے؟ دیکھیں نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اچھے اچھے فروٹ ہوتے ہیں نا ان پہ دکانداروں نے اوپر پتلی پتلی چادریں دے رکھی ہوتی۔ یہ جنس پہ اب میں ہر لفظ کی تو تشریح کروں گا نہیں، بڑی جلدی آگے مجھے نتیجے تک پہنچنا ہے۔ جنس پہ چادر ہے کس لیے؟ اس نے کہا تاکہ کسی کی نظر نہ لگے۔ اب نظر کے دو مفہوم ہیں، ایک نظر وہ جو آپ کہتے ہیں جی تانوں نظر لگ گئی ہے جی، اور ایک ویسے نظر کا مطلب ہے دیکھنا، مزید تشریح میں نہیں جاتا ہوں۔ اچھا، اس نے کہا جنس کی قیمت بتا مجھے، اس نے کہا کہ جنس کی قیمت بتا مجھے، اس نے کہا کہ تو اپنا ارادہ بتا مجھے۔ اس نے کہا کہ میں کبھی بھاؤ چکاتا نہیں، اس نے کہا کہ میں کبھی بھاؤ، خالق ہے نا بھائی، وہ تو ملکیت ہے سب کچھ دنیا جان اسی کا۔ اس نے کہا کہ میں کبھی بھاؤ چکاتا نہیں، اس نے کہا کہ پھر میں بھی نرخ بتاتا نہیں۔ ہائے ہائے، اللہ سے گفتگو، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی مشکلم بے گشا۔ اچھا چلو جی، ہن گفتگو جو شروع ہو گئی تو ہن کوئی تو پہل کرے گا نا۔ یہ عام طور پہ میں تو چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں، اگرچہ مثالیں بڑی اللہ معاف کرے گھٹیا مثالیں ہیں، چھوٹی مثالیں ہیں، لیکن یہ ایک بات سمجھانے کے لیے مثال دی جا سکتی ہے کہ جیسے کئی مرتبہ آپ ٹیکسی پہ بیٹھتے ہیں، ڈرائیور کو کہتے ہیں جناب تسی جانا جی ڈیلر اور جامعہ معصومین کوثر بس قومی صاحب کو، تو کتنے پیسے لو گے؟ وہ کہتے ہیں جو مرضی دے دینا۔ نہیں یار بات جھگڑا پہ جائے گا، پہلے دسو کتنے پیسے لو گے، گفتگو ہوتی ہے نا۔ اب ادھر سے بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے جو مرضی دے دو، جو مرضی نہیں توجہ کی ہے، جو مرضی دے دو، ادھر سے بھی کوئی بھاؤ تو نہیں ہے، ادھر سے بھی کوئی بھاؤ تو نہیں ہے، وہ کوئی غلط بنے نا۔ اچھا اللہ نے کہا اچھا اس طرح کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ لوح و قلم تیرے سپرد۔ آج جو سودا ہو رہا ہے نفس کا، توجہ کیجئے گا، میں نے عرض کیا کہ ہر جملے پہ میں تشریح نہیں عرض کروں گا۔ اس نے کہا کہ لوح و قلم کی مطلب ہے لوح و قلم تیرے سپرد کہ میریاں تقدیراں نو تسی لکھ سکتے ہو۔
ہیں تھوڑی سی تشریح کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے میرے بچوں کے لیے. وہ عید والے دن جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا تھا کہ کپڑے جو ہیں وہ درزی کے پاس ہیں, کوئی درزی تھا کسی کے پاس کپڑے تھے؟ زہرا نے کہہ دیا, اللہ نے تقدیر بنا دی, جبریل کو درزی بنا کے بھیج دیا. یہی ہے نا, لوح و قلم تیرے سپرد. اس نے کہا کہ لوح و قلم تیرے سپرد, اس نے کہا کچھ اور بڑا میری دستبرد. کچھ تھوڑا جا جنس بھی ویکھو جناب, تیری قیمت ہے وہ بھی ویکھو, تھوڑی جی اور قیمت بداؤ جلدی. اچھا یہ شعر جو اگلا ہے نا, یہ ابھی جو میں پڑھنے لگا ہوں, یہ مجھے پوری اس منقبت میں سب سے زیادہ پسند ہے. کچھ اور بڑا میری دستبرد. اچھا اس نے کہا کہ لوح و قلم تیرے سپرد, اس نے کہا کچھ اور بڑا میری دستبرد. اس نے کہا خدائی کے سجدے تیرے نثار. اس نے کہا خدائی کے سجدے تیرے تجھ پہ نثار. اس نے کہا یہ تو میری ایک ضرب کا غبار. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. اس نے کہا اللہ اکبر, اس نے کہا خدائی کے سجدے تجھ پہ نثار. اس نے کہا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اچھا اس نے کہا پھر اور بھی کرنا ہے کچھ وصول. اس نے کہا ہوں آخری گل ہو رہی ہے, بے پاؤ تو ہو گیا نا جی, وہ بھی مل گئے, لوح قلم بھی مل گئے, خدائی کے سجدے بھی مل گئے, اب کچھ اور بھی کرنا ہے, اب وصول. اب اس نے کہا بس ٹھیک ہو گیا جی, اب اس کے بعد بڑھا کے جو کچھ آپ دیں گے, جو آپ کی مرضی سب قبول. اس نے کہا جو آپ کی مرضی سب قبول. اس کے بعد آپ جو دیں گے بس اس پہ سودا ڈن, اس پہ سودا طے ہو گیا. نفس مطمئنہ کا, اچھا نفس مطمئنہ کا سودا طے ہو رہا ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر آج سے میری رضا ہے تو, پھر آج سے میری رضا ہے تو, میرا مدعا تو ہے, میں ہوں تیرا مدعا اور میرا مدعا ہے تو. گہرائی کی طرف نہیں آپ نے توجہ کی, یعنی جو کچھ بھی میں کسی کو دوں گا وہ تیرے صدقے اور تیری رضا سے دوں گا, جو کچھ بھی آج کے بعد آپ کریں گے وہ میری رضا کی خاطر کریں گے. سودا طے ہو گیا. اب آخری شعر میں نتیجہ نکل رہا ہے, اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے. محسن نقوی شہید کے اس میں انہوں نے زمانہ لفظ استعمال کیا. ایک معنی, ایک لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں نا, لفظ ہے نا سونا, سونے کے دو معنی, ایک سونا بامقابلہ جاگنا اور ایک سونا ہے بامقابلہ چاندی. ذرا نتیجہ دیکھیے کیا نتیجہ نکل رہا ہے. تھا مشتری بھی خوش, مشتری کون تھا یہ اللہ تعالیٰ. تھا مشتری بھی خوش, میرا تاجر بھی سو گیا. تاجر کون ہے؟ علی ابن ابی طالب بیچ کر رہے ہیں نفس مطمئنہ کو. تھا مشتری بھی خوش, میرا تاجر بھی سو گیا, سونا علی کے صدقے میں انمول ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی مشکلم میں کچھ, یا علی مشکلم میں کچھ.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ یہ سودا اس طرح ہوا کہ رب ذوالجلال نے یہ نفس مطمئنہ خرید لیا اور اپنی رضائیں، اپنی مرضیاں علی ابن ابی طالب کو دے دیں۔ خدا کی قسم وقت نہیں ہے ورنہ میں 70 حدیثیں آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جس طرح دنیا میں نے وسیلہ بنایا ہے نا قرآن کو تمہارے لیے، وسیلہ بنایا ہے محمد کو تمہارے لیے، وسیلہ بنایا ہے علی کو تمہارے لیے، قیامت والے دن اس مرضیوں کا پتہ چلے گا کہ ہم نے علی ابن ابی طالب کو، محمد مصطفیٰ کو اپنی مرضیوں کا مالک کیسے بنایا ہے۔ ہم جنت اور جہنم کا اختیار دے دیں گے محمد و علی کو، جس کو چاہے جنت دے دو، جس کو چاہے جہنم دے دو۔ مرضیوں کے مالک کا مطلب یہ ہے، مرضیوں کا مالک بنا دیا، وجہ اللہ قرار دیا ہے۔ اللہ کو نعوذ باللہ مجسم تو نہیں ہے نا کہ اللہ کا کوئی چہرہ ہوگا۔ رب ذوالجلال نے یہ مجازن سمجھانے کے لیے بتائیے بات کہ وجہ اللہ کون ہے، کیوں کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، وجہ اللہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ اللہ کا چہرہ کیا مطلب جی؟ اللہ کا چہرہ علی ابن ابی طالب ہے۔ فرمایا جس طرح چہرہ انسان کی پہچان ہوتا ہے، علی ابن ابی طالب میری توحید کی پہچان ہے۔ جس طرح چہرہ نہ ہو، خدا نہ خواستہ گردن کٹ جائے، سر علادہ ہو جائے، لاش نہیں پہچانی جاتی کہ کون ہے۔ اس طریقے سے اگر چہرہ نہ ہوتا تو توحید کی اس طرح شناخت ہی نہ ہوتی جس طرح شناخت کا حق تھا۔ پڑھیے ذرا نہج البلاغہ، 3 ہی تو حصے ہیں نہج البلاغہ کے۔ سب سے پہلا اور بڑا حصہ جو ہے وہ توحید کی شناخت کے لیے۔ پڑھیے ذرا صحیفہ سجادیہ، توحید کی شناخت جیسے امام سجاد نے کرائی کسی نے کرائی نہیں ہے۔ جس طرح چہرہ سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بندے سے راضی ہیں، چہرہ پھیر لیا مطلب یہ بندہ اس سے ناراض ہے۔ گویا اللہ نے جب یہ کہا میرا چہرہ ہے، میری مرضی کا نام علی ابن ابی طالب ہے، کہ جس سے علی نے چہرہ پھیر لیا اس سے رب نے چہرہ پھیر لیا۔ یہ مفہوم ہے مرضات اللہ کا۔ دنیا میں بھی مرضیوں کا مالک علی ابن ابی طالب، چاہے تو باذن اللہ سورج پر ڈالے، یہ چاہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی مرضیوں کے مالک علی ابن ابی۔ صلوات پڑھ لیجیے آل محمد کی شان میں۔ یا علی، ختم کی میں نے گفتگو جی، یا علی بستر رسول پہ خطرے کے وقت سو جانا کوئی شک نہیں بہت بڑا جہاد ہے۔ کوئی شک نہیں کہ رب ذوالجلال نے آپ سے خرید و فروخت کی، آپ کا نفس خرید لیا۔ اب آپ نفس خدا ہیں، نفس رسول ہے، آپ کا نفس خدا کا نفس ہے، آپ کا نفس رسول کا نفس ہے، خرید لیا، یہ سودا ہو گیا۔ لیکن آپ مرد تھے، آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، لیکن یا علی کربلا کے میدان میں اپنے سامنے 72 لاشیں پڑی ہوئی ہوں اور یتیموں کو سنبھالنا، بیواؤں کو سنبھالنا یہ کہیں زیادہ مشکل ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ خود آپ نے بھی روایات میں ذاکرین علماء سے یہ سنا ہوگا کہ چوتھے معصوم سے ان کے خادم نے کہا تھا، خالد کابلی نے دمت الثاقبہ میں یہ لکھا ہے کہ مولا بس کر دیں، 30-35 سال ہو گئے روتے ہوئے، فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا۔ ایک یوسف گم ہو گیا تھا جناب یعقوب کا، اتنا روئے ہیں جناب حضرت یعقوب کہ رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھیں وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ۔ اور درد والے الفاظ اگلے ہیں، میرے سامنے تو میرے 27 فخر یوسف گم ہو گئے جنہوں نے دنیا میں اب مجھے ملنا بھی کوئی نہیں۔ اس نے آگے بڑھ کے خالد کابلی ہاتھ باندھ کے کہتا ہے، مولا قتل ہونا، شہید ہونا آپ کا ورثہ ہے، قتل ہونا آپ کے لیے سعادت ہے،
الحمدللہ دین مبین اسلام کے کام آئے جناب عباس علمدار، جناب حضرت علی اکبر، جناب اون محمد، جناب علی اصغر، جناب امام حسین۔ فرمایا پھر بھی تم نے انصاف نہیں کیا، سادات سے معافی مانگ کے، پھر بھی تم نے انصاف نہیں کیا۔ مردوں کا قتل ہونا تو ہمارا ورثہ ہے، شہید ہونا ہماری وراثت ہے، کیا اس کے بعد خیموں کو آگ لگ جانا بھی ورثہ ہے؟ اعظم اللہ اجورکم۔ کیا اس کے بعد بیویوں کے سر سے چادر چھین لینا بھی ورثہ ہے؟ خدا کی قسم میں جتنا کبھی زندگی میں غور کرتا ہوں نا، میں کسی نتیجے تک آج دن تک نہیں پہنچ پایا۔ ایک دفعہ میرا اپنے خالہ زاد بھائی جوان 18 سال کا، وہ سعودی عرب میں تھا، انجینئر تھا، وہ اس کی کسی حادثے میں ڈیتھ ہو گئی، اور اس کی جب میت آئی تو میں خالہ کی طرف گیا تعزیت کے لیے۔ مجھے خالہ کہنے لگی کہ بیٹا آپ مولانا صاحبان ذاکرین پڑھتے تھے، طباء پڑھتے تھے، کہ جس وقت علی اکبر کی لاش خیمے میں آئی تھی تو اس وقت بیویوں کو خیمے کا دروازہ نہیں کھلا۔ میں سوچتی تھی یہ کس طرح ممکن ہے؟ آج جب میرا بیٹا، میرے اپنے بیٹے کی، جوان بیٹے کی لاش آئی ہے، خدا کی قسم مجھے اپنے گھر کا دروازہ ایک علی اکبر نہیں، ایک جناب عباس علمدار نہیں، ایک سے ایک بڑھ کے کمرے بنی ہاشم کی لاشیں، ایک دو نہیں، 5 10 نہیں، اور خدا کی قسم بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں 72 بھی نہیں۔ کربلا کے شہداء 72 نہیں ہیں جو زائرین گئے ہو، ان سے تصدیق کرانا میری بات کی۔ میں بیٹھا ہوا کئی مرتبہ اوپر جو نام لکھے ہوئے تھے نا گنج شہیدہ میں، کئی دفعہ میں نے لکھے اور پھر کئی مرتبہ گنے، وہ 120 ہیں۔ ان 120 میں خود امام حسین علیہ السلام کا نام کوئی نہیں، علی اکبر کا نام کوئی نہیں، علی اصغر کا نام کوئی نہیں، اون محمد کا نام کوئی نہیں، حضرت حر کا نام کوئی نہیں، شہنشاہ وفا کا نام کوئی نہیں، جناب حضرت آپ کے جو ساتھی ہیں، آپ کے جو دربان ہیں، حضرت حبیب ابن مظاہر، ان کا نام کوئی نہیں، جو زیارات کرنے کے لیے گئے ہو تصدیق کرنا میری اس بات کی۔ علامہ حسین بخش جاڑا نے اصحاب الجمیل میں 136 سے زیادہ شہداء کی لسٹ لکھی ہے، کربلا کے جو شہداء ہیں۔ اتنی لاشیں سامنے پڑی ہوئی ہوں، کسی بی بی کو پردے کی ہوش رہتی ہے؟ اللہ اکبر، خدا کی قسم نہیں، بالکل بھی نہیں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ علی کی بیٹی زینب سلام اللہ علیہا خیمے سے باہر آ جائے، یتیموں کو سنبھال، حتیٰ خود حسین ابن علی کو سنبھال نہیں ہے، شہادت کے بعد خود جناب سید الساجدین کو سنبھال نہیں ہے، بلکہ جب کہتے ہیں آؤں تھی تو واپس آئی تھی نا پاک بی بی، تو اس وقت جناب سیدہ نے جو بین جو نوحہ پڑھا تھا محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں، ان میں ایک لفظ یہ بھی تھے، بابا میں کوفہ شام کے بازاروں میں سے کسی اور چیز میں کامیاب ہوئی ہوں یا نہیں ہوئی ہوں، میں تیری حجت خدا کو وہاں سے بچا کے لے آئی ہوں۔ اللہ وقت کربلا کی شیر دل خاتون، کیا سلامکم اللہ، اعظم اللہ اجورکم، کیا مصیبت ختم ہو گئی؟ ان 136 لاشوں کو نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے غور نہیں کیا۔ آج دن تک کتنے صفاق قاتل ہوں، کبھی کسی قاتل نے مقتول کی بہن کو منع کیا ہو کہ اس پہ بیان نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر، نہیں، اگر یہ بھی مجھے سادات معاف کریں گے، آج دن تک ایک بھی بہن آپ ایسی نہیں بتا سکتے کہ جب بھائی کی لاش پہ آئی ہو تو اس کے ہاتھ پر سے گردن بندھے ہوئے ہوں۔ اعظم اللہ اجورکم، آج دن تک آپ کسی ایک بہن کے بارے میں یہ نہیں بتا سکتے کہ انہیں منع کر دیا گیا ہو کہ اپنے بھائی کی لاش کو آپ غسل و کفن بھی نہیں دے سکتے، آپ اسے دفن بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ 70 کربلا میں خواتین کا کردار کے نام سے ایک کتاب ہے، رازیہ نجفی صاحبہ نے لکھی ہے وہ کتاب، اس میں وہ لکھتی ہیں
70 خواتین کی بچے علادہ ہیں، 39 بچے لکھے گئے ہیں روایات میں، اور 70 خواتین ہیں۔ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ اتنے زیادہ، وہ معمولی لاشیں بھی نہیں ہیں، وہ 72 سے زیادہ 136 سامنے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہیں۔ خیموں کو آگ لگ گئی، بیوگان کو سنبھال کے، ان تمام بچوں یتیموں کو سنبھال کے، اب اس کے بعد یہ کاروان جا رہا ہے۔ میرے سامنے کئی ایسے چہرے، میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے بائی روڈ زیارات کا سفر کیا ہے، عزت کے ساتھ لے کے جاتے ہیں ہمیں جتنے بھی سالار کاروان ہیں کہ یہ کربلا کے زائرین ہیں، مگر خدا کی قسم ایک مرتبہ 6 گھنٹے 12 گھنٹے کا سفر جو ہے کرنے کے بعد بڑے تھک جاتے ہیں۔ سالار کو کہتے ہیں روک لیجئے، یہاں تھک گئے ہیں، تھوڑی ریسٹ کر لیں۔ کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام تک کا سفر بے پلانے اونٹوں پہ، اللہ جانے پاک بی بی نے پس گردن ہاتھ بندے ہوئے کس طرح کیا ہے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے۔ بس 2-4 لفظ میرے ساتھ دیجئے، اس سے بڑھ کے میں نہیں پڑھ پاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا یہ کاروان بیوگان کو سنبھالے ہوئے، بے پلانے اونٹوں پہ سوار، کوفہ اور شام کے بازاروں سے ہوتا ہوا ایک ایسی گلی میں پہنچا۔ خدا، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ خدا آپ کو وہ جگہ دکھائے، میں ہمیشہ کہتا ہوں نہ آپ کو خدا وہ جگہ نہ دکھائے۔ ہم سے ہمارے ساتھ بیویاں بھی ہوتی ہیں، ہماری ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے اس وقت۔ اللہ اکبر۔ پاک بی بی سلام اللہ علیہ کی نظر پڑی، ادھر چھتوں پہ کچھ خواتین ہیں، انہوں نے، میں نے ایک دفعہ ٹیکسل میں مجلس پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے سید صفدر شاہ صاحب کے، وہ سامنے بیٹھے تھے اور میں نے کہا، ادباً میں پڑھ رہا تھا کہ ان خواتین نے جھولیوں میں پھول لیے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں سے ہاتھ بلند کیا، اے مولانا صاحب پھول نہ کہنا، لوگ غیر بھی سننے ہوتے ہیں، کوئی صحیح سمجھ نہ لے، خدا کی قسم وہ پتھر تھے۔ اللہ اکبر۔ پوچھتی تھیں کون ہے وہ بی بی جو علی کی بیٹی ہے جس کا نام زینب ہے، آج ہم نے اس سے بدلے لینے ہیں۔ وہ پتھر مارتی تھیں، جو اس دوران ہوا نہیں بیان کرتا ہوں، اختصار کے ساتھ 2 جملے سن لیجئے اور التماس سے دعا۔ اللہ اکبر۔ پاک بی بی نے پہچان لیا، سلمہ یہ ساری بیٹیاں پتھر مارے ہیں، تیرا حق تو نہیں بنتا، تو پتھر نہ مار۔ ایک مرتبہ پتھر پھینک دیے، نیچے آ گئی، آگے کہتی ہے بی بی تو میرا نام کیسے جانتی ہے؟ کہا تجھے یاد ہے تو مدینہ کے سادات کے ہاں مہمان گئی تھی؟ ہاں مجھے یاد ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ایک بیٹی بھی تھی، ہاں مجھے یاد ہے۔ معاف کیجئے گا، میں بار بار آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، جو کہ بار آقا کا فرمان ہے کہ میرے جدہ کے مصائب چھپایا نہ کرو، اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ بتا سکتی ہو اس کا، بی بی کا، زہرا کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ مجھے آپ کی عظمتوں اور محبتوں کی قسم ہے، اس ماحول میں ایک مرتبہ سلمہ نے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، ہاتھ جوڑ کے بی بی تجھے قیدی سمجھ کے معاف کیے دیتی ہوں۔ اس بازاری ماحول میں اس بی بی کا نام دوبارہ مجھ سے نہ پوچھنا۔ اللہ اکبر۔ اچھا تجھے یاد ہے اس کے بعد وہ بی بی تجھے اپنے کمرے میں لے گئی تھی، تبرکات والا صندوق کھولا تھا، اس میں سے کچھ چادریں نکالی تھی اور تمہیں کہا تھا یہ چادریں میری طرف سے تحفہ ہے، وہ ماں زہرا کی طرف سے تحفے ہیں نا، تم نے کہا تھا ماں زہرا نے اتنے تحفے دے دیے، میں ان معمولی چادروں کا کیا کروں گی؟ تو بی بی نے کہا تھا یا رکھ لو، میری 2 وصیتیں اور نصیحتیں یاد رکھنا۔ پہلی وصیت اور نصیحت تو یہ یاد رکھنا، کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ پھر اگر تمہارے شہر میں کوئی قیدی آ جائیں اور تمہارا آمنا سامنا ہو جائے اور قیدیوں میں کچھ مستورات بھی ہوں، یہ چادریں سنبھال کے رکھنا۔ ایک زمانہ آئے گا تمہارے شہر میں کوئی قیدی لائے جائیں گے، ان میں مستورات بھی ہوگی، مجھ زینب پہ یہ احسان کرنا، یہ چادریں ان کے سروں پہ اڑا دینا۔ 2 قدم اور پیچھے ہٹ گئی ہے، کہتی ہے بی بی یہ ساری باتیں میری اور سیدہ زینب کے درمیان راز تھی، تجھے کس نے بتائی؟ کہا ایک دفعہ ذرا سائڈ پہ ہو، ذرا کنارے پہ ہو۔ اپنا جو چہرہ ڈھانپا ہوا تھا نا بالوں کے ساتھ، ایک مرتبہ چہرے سے بال ہٹائے اور کہا پہچانو وہ زینب میں ہی تو ہوں، علی کی بیٹی زینب میں ہی تو ہوں۔ مجھے آپ کی عظمتوں کی قسم ہے 2 قدم اور پیچھے ہٹ گئی، کہتی ہے نہیں مانتی،
نہیں مانگتی تو وہ زینب ہو. ارے جس کے 18 بھائی ہوں اور جس کا عباس علمدار جیسا بھائی ہو، اور کجا وہ زینب اور کجا مظہر شام. فرمایا وہ میرے مان ختم ہو گئے، وہ میرا عباس مارا گیا، وہ میری چادر الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. دعا یہی مانگنی. اللہم صلی علی محمد وعلی. نیچے بیٹھ جائیں. بسم اللہ. صحیح ہو کے بیٹھ جائیے تاکہ ختم قرآن کی دعا جو ہے وہ مت جا سکے.